صف آرا سب حور و ملک ہے، صف آرا سب حور و ملک اور غلمان خود سجاتے ہیں، صف آرا سب حور و ملک اور غلمان خود سجاتے ہیں، ایک دھوم دھوم ایک دھوم ہے عرش اعظم پر، ایک دھوم ہے عرش اعظم پر، مہمان خدا کے آتے ہیں۔ یہ نا یہ وہ نا فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خس روا عرش پہ اڑتا ہے پریرا تیرا، یعنی یہ جو آقا کی معراج ہے نا، تو یہ اس کی جو دھوم کہاں تھی عرش اعظم پر، ایک دھوم دھوم ایک دھوم دھوم ایک دھوم ہے عرش اعظم پر، ایک دھوم ہے عرش اعظم پر، مہمان خدا کے آتے ہیں، آج فلک روشن روشن ہے، آج فلک روشن روشن ہے، تارے بھی جگمگ جگمگ ہے، تارے بھی جگمگ جگمگ، آسمان بھی روشن روشن ہے، تارے بھی جگمگ 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 کر رہے ہیں۔ یوں تو دیکھتے ہوں گے آپ، لیکن آج کی خاص بات تھی، کیا بات تھی؟ ہے آج فلک روشن روشن ہے، تارے بھی جگمگ جگمگ، کیوں؟ محبوب خدا کے آتے ہیں، 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 ایک دھوم عرش اعظم پر، ایک دھوم عرش اعظم پر، مہمان خدا کے آتے ہیں، قربان میں شان و عظمت کے قربان، قربان میں شان و عظمت پر سوئے ہیں، چین سے بھی سر پر سوئے ہیں، چین تصور کرو سر پر، قربان میں شان و عظمت پر، قربان میں شان و عظمت پر، قربان میں شان و عظمت پر سوئے ہیں، چین سے بھی سر پر سوئے ہیں، چین سے بھی سر پر، جبریل امین حاضر ہو کر، جبریل امین حاضر ہو کر، معراج کا مجھے سناتے ہیں۔ کوئی اور آ کر معراج کا خوشخبری نہیں سنا رہا، اللہ تعالیٰ نے جس فرشتے کو بھیجا وہ فرشتے کا نام بھی جبریل ہے، جبریل امین کو بھیجا تھا کہ انہوں نے آ کر سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ خوشخبری سنائی کہ معراج کے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کو آج معراج کرائی جائے گی۔ قربان میں شان و عظمت، شان و عظمت کی بات، قربان میں شان و عظمت پر سوئے ہیں، چین سے بھی سر پر سوئے ہیں، چین سے بھی سر پر۔ اس میں بھی کتنا ایک لطف ہے نا کہ پہلے سے اطلاع نہیں تھی،
پہلے سے تو آپ کو اچانک آقا کو خوشخبری سناتا ہے کہ یہ تو کیسے خوشخبری ہو نا، کیسے خوشخبری ہو کہ بس یہ آج ہو رہا ہے. اور خوشخبری بھی کیسی، حق کو شوق کے لکھا آج کی رات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے حبیب کو مطلب یہ خوشخبری عطا فرمائی ہے کہ آپ کو سیر کرائی جائے گی اور اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کرائے گا. کتنی بڑی خوشخبری تھی. اور کیسی، کس طرح دی؟ قربان میں شان و عظمت پر سوئے ہیں، چین سے بھی سر پر ہاں سوئے ہیں، چین سے بھی سر پر. جبریل امین حاضر ہو کر، جبریل امین حاضر ہو کر سنا دے ہیں. ایک دھوم ہے، ایک دھوم ہے، عرش اعظم سر مہمان خدا کے آتے ہیں. جبریل امین پورا لیے جنت سے زمین پر آ پہنچے، جنت سے زمین پر آ پہنچے. مالک جنت کے لیے جو سواری تھی نا وہ زمینی نہ تھی، وہ جنت کی تھی. ارے جنت سے سواری آئی تھی، برا کہ جنتی سواری تھی. جبریل امین پورا لیے جنت سے زمین پر آ پہنچے، جنت سے زمین پر آ پہنچے. بارات فرشتوں کی آئی، بارات فرشتوں کی آئی، بارات فرشتوں کی آئی. عاشقان رسول نور علیہ آقا کی معراج کے لیے بارات یہ نوری آئی تھی. بارات فرشتوں کی آئی، معراج کو جھولا جاتے ہیں. سبحان اللہ، لینے آ رہے جبریل امین، بارات آ رہی ہے فرشتوں کی اور سواری بھی آ رہی ہے جنت کی. بارات فرشتوں کی آئی، بارات فرشتوں کی آئی، معراج کو جھولا جاتے ہیں. خلد کا جوڑا سے بدل ہے، خلد کا جوڑا سے بدل کا جوڑا، جنت کا جوڑا. سواری بھی جنت کی، جبریل سواری بھی جنت کی لائے اور اب جوڑا بھی جنت کا آیا ہے. خلد کا جوڑا سے بدل، رحمت کا سجا صحرا سر پر، رحمت کا سجا صحرا سر پر. آپ کے گھر کے دولوں کو آپ سجاتے ہوگے، اس معراج کے دولے کی سجاوٹ کا انداز ہی، یعنی ان کو دولہا بنانے کا انداز ہی کچھ اور تھا. خلد کا جوڑا سے بدل، رحمت کا سجا صحرا سر پر، رحمت کا سجا صحرا سر پر. کیا خوب سہانا دیکھو دیکھو آنکھیں بند کر کے دیکھو، ہے منظر، کیا خوب سہانا ہے منظر. معراج کو جھولا جاتے ہیں. خلد کا جوڑا سے بدل، رحمت کا سجا صحرا سر پر، رحمت کا سجا صحرا سر پر. کیا خوب سہانا ہے منظر، کیا خوب سہانا ہے منظر. معراج کو جھولا جاتے ہیں. ایک دھوم دھوم، ایک دھوم دھوم، ایک دھوم ہے، عرش اعظم پر مہمان خدا کے آتے
آسمان سے نور نازل ہو رہا تھا، زمین سے خوشبو اٹھ رہی تھی. سبحان اللہ. ہے خوب فضا مہکی بہکی چلتی ہے ہوا ٹھنڈی ٹھنڈی چلتی ہے ہوا ٹھنڈی ٹھنڈی ہر سرس سما ہے نورانی ہر سرس سما ہے نورانی ہر سرس سما ہے کیسا مقام، کیسا مرتبہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا. کتنی تیاریاں ہو رہی ہیں، کائنات کو سجایا جا رہا ہے، آسمان سجائے جا رہے ہیں، فلک، آسمان، سورج، چاند، ستارے، جنت، فرشتے، لباس تبدیل، ہر طرف نوری نور، چمک کی چمک، روشنی روشنی، اتنی تیاری. اور کس کے لیے؟ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے. اور پھر جنتی جوڑا اور رحمت کا صحرا اور نہ جانے کیا کیا. یہ عز و جلال اللہ اللہ، یہ عز و جلال اللہ اللہ، یہ عز و کمال اللہ اللہ، یہ عز و کمال اللہ اللہ، یہ حسن و جمال اللہ اللہ، یہ حسن و جمال اللہ اللہ. راج کو دور جاتے ہیں یہ دیوانوں تصور میں دیکھو اسرا کے دولہ کا چل، اسرا کے دولہ کا چلوا، دیوانوں تصور میں دیکھو اسرا کے دولہ کا چل. یہ ذکر تو بھی اسرا کا ہو رہا ہے، یہ ذکر جو بھی ہو رہا ہے اسرا کا اور اسرا کے دولہ کا. ابھی تو مکہ مکرمہ سے بیت المقدس کا سفر ہو رہا ہے، اسی کو اسرا کہتے ہیں نا. دیوانوں تصور میں دیکھو اسرا کے دولہ کا جلوہ، اسرا کے دولہ کا جلوہ. جھرمٹ میں ملائکہ لے کر انہیں، جھرمٹ میں ملائکہ لے کر انہیں معراج کا دولہ لاتے ہیں. واہب الدنیا کے تعلق سے نقل ہے کہ دائیں بائیں 80 ہزار نوری فرشتے تھے، 80 ہزار نوری فرشتے تھے، اور سب کے ہاتھوں میں نور کی روشنی تھی، نور کی مشعل تھی، نور کی قندیلیں تھیں، نور کی شمعیں تھیں. یہ کیفیت تھی. اور یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اپنا رخ انور نورانی دکھایا. ایسا حال ہو گیا کہ یہ شمعیں جو نور کی تھیں ان کی روشنی کم ہو گئی، نور مصطفیٰ کی روشنی غالب آ گئی. دیوانوں تصور میں دیکھو اسرا کے دولہ کا جلوہ، اسرا کے دولہ کا جلوہ. جھرمٹ میں ملائکہ لے
मलाइका लेकर उन्हें मेराज का दूल्हा बना ले। अक्सा में सुबारी जब पहुंची जिब्रील ने बढ़ कहीं तक भेजे। वो भी क्या वक्त होगा जब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज की रात बैतुल मुक़द्दस पहुंचे, अक्सा मस्जिद अक्सा में पहुंचे। अच्छा कैसी क्या कैफियत थी? अंबिया करम पहले से वहां मौजूद थे, सफ़े बनी हुई है, पहले से नमाज की तैयारी है, क्योंकि आज इमामुल अंबिया ने इमामत फरमानी है, अंबिया करम की इमामत करनी है। नमाज अक्सा में था यही सिर कहते हैं राज को, क़ियाम कहते हैं जाहिर होने को। नमाज अक्सा में था यही सिर, क़ियाम माना अव्वल व आखिर, कि दस्त बस्ता है पीछे हाजिर जो सल्तनत आगे कर गए थे। ये आला हज़रत का शेर है, इसी की समझो, इसको आसान करके लिखा है आशिक आला हज़रत ने। अक्सा में सुबारी जब पहुंची जिब्रील बढ़ कहीं तक बेनबियों की इमामत अब बढ़ कर नबियों की इमामत अब बढ़ कर सुल्तान जहां फरमाते हैं। नबियों की इमामत अब बढ़ कर सुल्तान जहां फरमाते हैं। वो कैसा हसीन मंजर होगा जरा सोचें, जब दूल्हा बना सरवर होगा, जब दूल्हा बना सरवर होगा। वो कैसा हसीन मंजर होगा जब दूल्हा बना सरवर होगा, जब दूल्हा बना। कौन सा शेर है? वो नहीं है, एक नजर देखने की ताब नहीं आलम को, क्या है करे तो क्या कैसा शेर है? एक झलक एक झलक देखने की ताब नहीं आलम को, वो अगर जलवा करे कौन तमाशा ये शेर क्यों पढ़ा? यानी एक झलक देखने की ताब नहीं आलम को। आका का जलवा इतना नूरानी है, वो अगर जलवा करे, अगर आका जलवा दिखा दे तो कोई देख ना सके, वो अगर जलवा करे कौन तमाशा, यानी कोई देखने वाला ना हो। सोचिए कि ऐसी नूरानी जात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और इन्हें इस कदर जन्नती लिबास के साथ और इतनी तैयारी के साथ दूल्हा बनाया गया होगा। उस वक्त आका के जलवों का, नूरानियत का, हुस्न जमाल का क्या आलम होगा। दीवानों तसव्वुर में देखो असराह के दूल्हा का जलवा। वो कैसा हसीन मंजर होगा जब दूल्हा बना सरवर होगा, जब दूल्हा बना सरवर होगा। ओ शाह तसव्वुर कर के, ओ शाह तसव्वुर कर के बस रोते ही रह जाते हैं। ओ शाह तसव्वुर कर के बस रोते ही रह जाते हैं। ओ शाह तसव्वुर कर के बस रोते ही रह जाते। ये शाह ने पाई सआदत है, खालिक ने अता की ज़ियारत है, खालिक ने अता की ज़ियारत है। जब एक तजल्ली पड़ती है, जब एक तजल्ली पड़ती है,
بارک اللہ سنا دو میں دوسرا سنا. شان تیری تجھ سے ہے بے نیازی کہیں تو وہ جوش نندرانی کہیں تقاضے وصال کے تھے. میرے ذہن میں کوئی اور شعر تھا. میرے ذہن میں یہ شعر تھا وہ صلاۃ و سلام کا شعر ہے. کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی آنکھ والوں کی ہمت بیلا. موسیٰ علیہ السلام اللہ کا دیدار کرنا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک تجلی فرمائی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو غش آ گیا. ٹھیک ہے, یہ بات کتابوں میں لکھی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ایک تجلی ہوئی, موسیٰ علیہ السلام کو غش آ گیا. مگر قربان جاؤں کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی. تو موسیٰ علیہ السلام سے پوچھو کہ کس کو دیکھا, کہ جس موسیٰ علیہ السلام کو یہ پتا ہے کہ ایک تجلی پر وہ غش کھا گئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح دیکھا, نہ آنکھ جھپکی نہ حد سے گزری, نہ یہی ہے نا, نہ آنکھ جھپکی نہ حد سے گزری. کیا کمال تھا وہ دیدار ہے. تو یہ شعر اب سنو ملے سنت. یہ شاون پائی سعادت ہے خالق نے عطا کی زیارت ہے خالق نے عطا کی زیارت ہے. جب ایک تجلی پڑتی ہے جب ایک تجلی پڑتی ہے موسیٰ تو غش کھا جاتے ہیں. ایک دھوم عرش اعظم سے مہمان خدا کے آتے. جبریل ٹھہر کر سدرا پر بولے جو بڑے ہم ایک قدم بولے جو بڑے ہم ایک جبریل امین پاک رسالت بس کر رہے ہیں. کیا جبریل ٹھہر کر سدرا پر بولے جو بڑے ہم ایک قدم بولے جو بڑے ہم ایک قدم. چل جائے سارے بالوں پر چل جائے سارے بالوں پر اب ہم تو یہی رہ جاتے. آیا جب سدرا کا مقام بولا آقا سے غلام آگے بڑھ سکتا نہیں تیرے قدموں کی قسم. رک گئے روح الامین, رک گئے روح الامین, بولے یہ سرور دین تیری منزل ہے یہیں آگے اب جائیں گے ہم. کوئی یہ نہ سمجھے کہ جبریل امین مصطفیٰ کریم کو راستہ بتا رہے تھے, رہنمائی کرتے. نہیں, وہ تو سعادتیں پا رہے تھے. بلکہ ایک وقت تو ایسا ہی آیا کہ آگے پھر نبی پاک ہی سفر پر تھے, آپ کے ساتھ اور کوئی نہ تھا. یہ مقام مصطفیٰ ہے کہ جہاں مصطفیٰ کریم گئے تیری معراج کے تو جانے کہاں تک پہنچا. وہی لا مکان کے مکی ہوئے, وہی لا مکان کے مکی ہوئے, سر عرش تخت نشی ہوئے. یہ نبی ہیں جن کے ہے یہ مکان, وہ خدا ہے جس کا مکان ہے. یہ اعلیٰ حضرت نے توحید و رسالت کا ایسا خوبصورت شعر بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو مکان سے پاک ہے, اور یہ یعنی اللہ تعالیٰ مکان سے پاک ہے, اور نبی پاک کی بارگاہ میں کیا عرض کیا, یہ نبی ہیں جن کے ہیں یہ مکان, وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں. کتنی خوبصورت توحید کی بات اور کتنی خوبصورت رسالت کی بات ہے. اعلیٰ بہت بڑے عالم تھے, بہت بڑے عالم, بہت بڑے عاشق رسول, اور زبردست اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے, اللہ کی معرفت رکھنے والے تھے. یہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی بڑی خوبصورت یہ اشعار کے اندر یہ آپ کو ملے گی وضاحت کہ کس طرح اعلیٰ حضرت توحید کو اور وہ اعلیٰ حضرت کا وہ جو کلام ہے نا توحید اور رسالت کو بڑا خوبصورت بیان کیا ہے کہ وہ ایک والا کون سا ہے کہ
وہی رب ہے جس نے تجھ کو، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنا. یعنی اس کلام میں توحید و رسالت کا کتنا خوبصورت بیان ہے. وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا، تجھے حمد ہے خدایا. تو یہ حمد یعنی یہ حمدیہ کلام کے ساتھ ساتھ نعتیہ کلام، یعنی رب کی کس قدر اس میں کبریائی اور رب کی کس قدر اس میں وہ مقام بیان ہو رہا ہے، رب کی کبریائی بیان ہو رہا ہے، ساتھ ساتھ مطلب نعت دے کے مقام رسالت بھی بیان ہو رہا ہے. کس قدر خوبصورت انداز ہے. وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا. تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا. تمہیں حاکم میں برایا، تمہیں قاسم عطایا، تمہیں شافع خطایا، تمہیں دافع بلایا. کوئی تم سا کون آیا، کوئی تم سا کون آیا، تجھے حمد ہے خدایا. نہیں، کوئی تم سا کون آیا، تجھے حمد ہے خدایا. یعنی آقا کی تعریف بھی ہو رہی ہے اور یہ ہو رہا ہے کہ آقا کو یہ بنایا کس نے، آقا کو یہ عطا کی کس نے، اللہ کی. وہ قواری پاک مریم، وہ نفخت فیک آدم، اے عجب نشان اعظم، مگر آمنہ کا جایا، وہی سب سے افضل آیا، وہی سب سے افضل آیا. یہی بولے سدرا والے جبریل امین، یہی بولے سدرا والے. اب یہاں سے شروع ہو جاؤ. یہی بولے سدرا والے، یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے. یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے. سبھی میں نے چھان ڈالے، سبھی میں نے چھان ڈالے. تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یک نے یک کیا بنایا. خوبصورت رب کی وحدانیت کا بیان ہے. تجھے یک نے یک، اللہ ایک ہے اور اس نے ایک ایسا ہی محبوب بنایا. تجھے یک نے یک بنایا. یہی بولے سدرا والے. سدرا والے کون؟ یہ شعر میں سناؤ. سدرا والے کون؟ جبریل امین. جبریل امین. اب آئے بھی جناب قصیدہ معراج پر. جبریل ٹہر کر سدرا پر بولے جو بڑے ہم ایک قدم، بولے جو بڑے ہم ایک قدم، چل جائیں گے سارے بالوں پر، چل جائیں گے سارے بالوں پر، ہاں چل جائیں گے سارے بالوں پر. اب ہم تو یہی رہ جاتے ہیں. جبریل امین کی نبی پاک سے محبت بھی جھلک رہی ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے پناہ محبت کرتے تھے جبریل علیہ السلام. اور یہ بھی اعلیٰ حضرت نے ہمیں بہت پیاری بات ارشاد فرمائی کہ بے لقائے یار ان کو چین آ جائے. یہ برادر اعلیٰ حسن رضا خان صاحب کا شعر ہے کہ بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا ہے. یعنی سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملے بغیر اگر جبریل امین کو چین آ جاتا نا تو بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرا چھوڑ کر. سدرت المنتہا سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے حاضر ہوا کرتے تھے. یہ جبریل امین کو بہت محبت تھی. اور اب وقت ایسا آیا، تمنا تو جبریل امین بھی رکھتے تھے کہ میں بھی اس مقام تک جاؤں گا کہ جو مقام بس وہ مقام ہے. لیکن ایک مقام آیا کہ جہاں پر وہ مقام شروع ہوتا ہے جو خاص مقام میرے مصطفیٰ کا مقام ہے کہ یہی آقا، یہ آقا کی شان ہے. یہ معراج کی جو بات ہے نا، معراج کا جو واقعہ، یہ شان مصطفیٰ ہے، یہ مقام مصطفیٰ ہے، اس کا بیان ہے. یعنی اس سے تو عشق بڑھتا ہے، محبت بڑھتی ہے. اس سے تو گویا کہ بندہ جھوم جھوم کے کہتا ہے واقعی کیوں نہ کہے سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا اور اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا. نہ کیوں آرائشیں کرتا خدا دنیا کے ساما میں، تمہیں دولہا بنا کر بھیجنا تھا بزم امکان میں. یہ تو سب شان مصطفیٰ بیان ہو رہے ہیں. معراج کا پورا واقعہ شان مصطفیٰ ہے.
مقام مصطفیٰ ہے. یہ سن کر یہ بول کر تو گویا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم عشق بڑھ جاتا ہے, محبت بڑھ جاتا ہے, روئے روئے میں جیسے کہ عشق مصطفیٰ کے سوتے پھونٹتے ہیں. ایسا لگتا ہے یعنی اتنا ہم کمال ہے, ہم غور تو کریں ہم ہیں کس کے امتی, ہم ہیں کس کے امتی. کتنی اعلیٰ شان ہے. یہ اللہ کی ہم پر بڑی رحمت ہے کہ بس وہ کہتے ہیں بھی مانگے دیا اور اتنا دیا, دامن میں ہمارے سمایا نہیں. کہ ہم جیسوں کو آقا کی امت نے پیدا کیا, اچھا امت نے پیدا کیا اور معراج منانے کی سعادت دی. ارے محروم ہے وہ شخص جسے معراج منانے کی سعادت نہیں ہوتی. کیسی بدبختی ہے, کیسی محرومی ہے, کیسی بدقسمتی ہے جس کو معراج کی رات کی لذت نصیب نہیں ہوئی, جس کو سرکار کی ولادت کی ذکر کے لذت نصیب نہ ہو. وہ محرومی نہیں تو کیا ہے. یہ تو بس اللہ تعالیٰ جس بندے کو چاہے چن لے بس, کیونکہ مصطفیٰ کو بھی تو اسی رب نے چنا ہے نا. تو یہ نام مصطفیٰ کا مطلب ہی چنا ہوا ہے کہ ذات ہوئی انتخاب, وصف ہوئے لاجواب, نام ہوا مصطفیٰ, تم پہ کرو رو درود. آئیے پھر چلتے ہیں معراج کے قصیدے کی طرف. جبریل ٹھہر کر سدرا پر بولے جو بڑے ہم ایک قدم, بولے جو بڑے ہم ایک قدم چل جائیں گے سارے بالوں پر, چل جائیں گے سارے بالوں پر. اب ہم تو یہی رہ جاتے ہیں, ایک دھوم دھوم, ایک دھوم دھوم, ایک دھوم ہے عرش اعظم پر مہمان خدا کے آتے ایسے مہمان ہیں, آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے مہمان ہیں کہ ان کا استقبال کرنے کے لیے آسمانوں پر انبیاء کرام علیہ السلام جلوہ فرمائے. حضرت ابراہیم علیہ السلام, حضرت موسیٰ علیہ السلام, یعنی انبیاء کرام مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کہ مطلب کہ وہ استقبال کے لیے وہ جلوہ فرمائے. بلکہ میں آپ کو بتاؤں معراج کو مسجد اقصیٰ میں جو وہ اجتماع ہوا انبیاء کرام علیہ السلام, اس میں انبیاء کرام نے آ کر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فضائل بیان کیے ہیں. جی ہاں, بیانات ہوئے انبیاء کرام علیہ السلام کے. اب کتابیں تو دیکھیں, ہم واقعہ معراج پڑھے تو صحیح, انبیاء کرام علیہ السلام نے کیسی کیسی تعریفیں کی ہیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. جی ہاں, ہم اسی پیارے آقا کے امتی ہیں, وہاں اسی پیارے آقا کے امتی ہیں. کیا بات ہے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کہ بس واقعہ معراج پڑھو. جبریل ٹھہر کر سدرا پر بولے جو بڑے ہم ایک قدم چل جائیں گے سارے بالوں پر, چل جائیں گے سارے بالوں پر. اب ہم تو یہی رہ جاتے ہیں, ایک دھوم دھوم, ایک دھوم دھوم, ایک دھوم عرش اعظم پر مہمان خدا کے آتے ہیں. اللہ کی رحمت سے سرور جا پہنچے دنا کی منزل پر, اللہ کی رحمت سے سرور جا پہنچے دنا کی منزل پر. اللہ کا جلوہ بھی دیکھا, اللہ کا جلوہ بھی دیکھا, دیدار کی لذت پاتے ہیں. اللہ کا جلوہ بھی دیکھا, دیدار کی لذت پاتے ہیں. انشاءاللہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا معراج منانے والوں, ہم بھی جنت میں اللہ کا جلوہ دیکھیں گے. اور اتنا کمال کا اللہ کا دیدار آیا ہے. یعنی کتابوں میں لکھا ہے کہ جب جنتی بازاروں میں جائیں گے, ایک دوسرے سے ملاقاتیں کریں گے, اور خوب مطلب کہ وہ جنت کی سیر ہو رہی ہوگی, اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی ان سے ارشاد فرمائے گا, اور پھر ایک حجاب ہوگا جو اٹھ جائے گا, اور اللہ تبارک و تعالی کا جنتی
دیدار کریں گے، دیدار کریں گے، کیا دیدار ہوگا، اور کتنے جنتی ہوں گے، اور کوئی بھی مطلب اللہ کے دیدار میں کوئی کسی کی رکاوٹ نہیں ہوگا، اس طرح اللہ کا دیدار ہوگا۔ کسی نے پوچھا کہ اللہ کا دیدار کیسے ہوگا، تو صدر الشریعہ علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ بس دیکھیں گے تو بتائیں گے کہ اللہ کا دیدار کیسے ہوگا۔ تو اللہ کا دیدار ہوگا، اور جب یہ واپس لوٹیں گے نا، جنتی جب واپس لوٹیں گے اپنے اپنے محلوں میں، محلات میں، تو حوریں ان کو کہیں گی کہ کیا بات ہے، آپ پہلے سے زیادہ حسین ہو گئے ہیں۔ یعنی جنتی تو ویسی حسین و جمیل ہوگا، حسن و جمال اس کا بڑا کمال کا ہوگا، لیکن جب یہ واپس آئیں گے نا تو حوریں کہیں گی جنتی کہ آپ جب گئے تھے واپس آئے تو آپ کا حسن پہلے سے بڑھ گیا، تو وہ کہیں گے کہ یہ بات ہونی تھی کہ ہم نے اپنے رب کا دیدار کیا ہے، ہم نے اپنے رب کا دیدار کیا۔ تو اللہ کے دیدار کی یہ بات ہے، اور جنتی جنت میں اپنے رب کا دیدار کریں گے۔ ذرا سوچیے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے رب کے دیدار کا عالم کیا ہوگا، کیسا خوبصورت، کتنا حسین، کتنا پیارا منظر ہوگا جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا دیدار کرا۔ یہ اس واقعہ معراج کا سمجھے کہ بالکل ایک وہ بہترین جو بیان ہے نا، بہترین بات اور مرکزی بات پورے واقعہ معراج کی، جو مرکز، یہ تو پورا واقعہ معراج شاندار، عالی شان، ذی شان ہے، مگر جو ایک مرکزی بات ہے نا وہ یہی ہے کہ رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جاگتی آنکھوں سے اپنے رب کا دیدار کیا، اور کیسے دیدار کیا، جس کو قرآن خود کہتا ہے کہ نہ آنکھ جھپکی نہ حد سے بڑی، کمال ہے۔ تعریف کرتا اللہ کریم قرآن کریم میں محبوب کریم کی، ان کی آنکھوں کی تعریف کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا مقام و مرتبہ عطا فرمایا۔ پھر اس کے بعد تو جو کچھ واقعات وغیرہ ہوئے، یقیناً یہ معراج کی بات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے۔ اللہ تعالیٰ بس اس آج کی رات کے صدقے میں ہمیں بھی بے حساب جنت میں داخلہ دے، اور وہاں ہم پیارے حبیب کا بھی دیدار کریں، یعنی ایسی مقام، ایسا مقام ہمیں ملے۔ یعنی سرکار فرماتے جب تم اللہ سے جنت کا سوال کرو تو فردوس کا سوال کرو، ہم بھی اللہ سے فردوس کا سوال کرتے ہیں۔ وہاں نہ غم ہے نہ دکھ ہے، یہاں تو غم ہے، دکھ ہے، پریشانیاں ہیں۔ کورونا نے آ کر سب کو بے قرار کر دیا ہے، آج کورونا جاتا ہے تو کل کچھ اور آتا ہے، پرسوں کچھ اور آتا ہے، آئے دن کچھ نہ کچھ آتا ہی رہتا ہے۔ دنیا یہ پریشانیوں کا گڑھ ہے، آفتوں کا گڑھ ہے، مصیبتوں کا گڑھ ہے، غموں کا گڑھ ہے، مطلب آزمائش ہے دنیا میں۔ مگر جنت ایک ایسا مقام ہے، نہ کوئی غم ہے، نہ وہاں کوئی دکھ ہے، کوئی غم، کوئی دکھ نہیں ہے۔ جنت جہاں آقا کا دیدار ہوگا، آقا جنت میں جلوہ فرما ہوں گے، صحابہ کرام جنت میں جلوہ فرما، اہل بیت اطہار جنت میں جلوہ فرما ہوں گے۔ کاش ہمیں بھی انہی کے آس پاس میں جگہ مل جائے۔ آج کی رات ہے، مانگنے کی رات ہے، اللہ کی رحمت، اس کی رحمت چھما چھم برس رہی ہو، کیا عجب۔ اور ابھی بھی کچھ دیر پہلے پتا چلا بارش کے کچھ قطرے ہوئے تھے، پتہ نہیں ابھی کچھ بارش برس رہی ہو تو پتہ نہیں ہے۔ تو برستی بارش وہ دعا قبول ہوتی ہے، اللہ ہمیں جنت دے دے، تیرے حبیب کا پڑوس دے دے، اور بس جنت میں تیرا دیدار ہو۔ دیدار بھی بس کسی کو دیدار روز ہوگا، کسی کو ہفتے میں ایک بار ہوگا، کہ دنیا میں تو بڑے درجے اور بڑی گریڈ بڑھانے کی باتیں کرتے ہم، تو آؤ نا جنت میں بھی اپنے کچھ اس درجے پر پہنچیں کہ جو سب سے بہتر اور اعلیٰ درجہ اللہ کے پیارے حبیب کے صدقے میں آقا کے غلاموں کو نصیب ہو۔ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے کوئی ایسا درجہ عطا فرما دے، بے حساب بخش کے اللہ میں جنت دے دے، کیا عجب۔ تو یہ معراج کی رات تو بس یہ کہ بس ہم مانگ رہے ہیں، یہ کہ کر رہے ہیں اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں، مولا تیرے حبیب کا ذکر کریں، تیرا ذکر کریں، ساتھ ساتھ دعا بھی مانگتے چلے جائیں، ساتھ ساتھ اس رب سے لیتے بھی چلے جائیں گے، یا اللہ تیرے حبیب کا ذکر کیا یہ بھی دے دے، تیرے حبیب کا ذکر کیا یہ بھی دے دے، معراج کا ذکر کیا یہ بھی دے دے، تیرا ذکر کیا یہ بھی دے دے۔ اللہ تعالیٰ سے لیتے بھی رہیں، وہ دے ہی رہا ہے، بن مانگے دیتا ہے، دے ہی رہا ہے۔ مانگتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ مانگنے والے بندوں سے خوش ہوتا ہے، اور جو مانگنا بند کر دے اللہ تعالیٰ اس پہ غضب فرماتا ہے۔ یہ اس کی رحمت ہے کہ مانگنے سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے۔
ہم مانگتے وہ راضی ہوتا ہے، اور جب بندہ مانگنا بند کر دے تو اللہ تعالیٰ غضب فرماتا ہے. ہم تو ویسے نرے محتاج ہیں، لاچار ہیں. ایک کیڑا، ایک مچھر، ایک وائرس ہماری حالت خراب کر دیتا ہے. کہاں کچھ کسی قابل نہیں رہتے، کچھ بھی نہیں. ہماری اوقات ہے کیا یار؟ اب سوچو ہماری اوقات کیا ہے؟ گھر میں بند پڑے ہم لوگ. کیا ہماری اوقات ہے؟ ہم ہیں کیا؟ پھوں پھاں کرتے ہیں کیا؟ کچھ بھی تو نہیں ہے. ہماری کچھ اوقات ہی نہیں ہے، کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. ڈر کر کہ ایک وائرس آ گیا سب گھر پہ ہم لوگ چلے گئے. صحیح ہے، احتیاطیں کرنی ہے تو کریں گے احتیاطیں، جو بھی احتیاطیں ہوتی ہیں. اس کا وہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن اپنی اوقات پہچاننے کا کیسا موقع ملا ہے. دنیا کی ترقیاں، دنیا کی بڑی بڑی عمارتیں، دنیا کا یہ سارا مطلب کہ وہ نظام کو دیکھیے، اور ایک وائرس کے چکر میں دیکھیے کہ وہ ساری دنیا ہل گئی ہے. مطلب زمین ہلتی تھی، لیکن آج ایک طرح سے دیکھا جائے تو ایک وائرس نے سب کو ہلا کر رکھ دیا ہے. سارے سہم کے بیٹھ گئے. ہماری اوقات ہم کو پہچاننی ہے، اوقات پہچاننی. ایک ڈنکی، کیا ڈنکی نا، ڈینگی، ایک ڈینگی مچھر آ جاتا ہے اور بس مسائل. مچھر وہ تو یہ کون سی نئی بات ہے کہ مچھر اس کے ذریعے، مطلب یہ بھی ہمارے لیے عبرت ہے. نمرود کو اللہ تعالیٰ نے مچھر کے ذریعے تو مارا تھا. اتنا مطلب کہ خدائی کا دعویٰ کرنے والا تھا، مچھر اس کے دماغ میں گھس گیا. جو لوگ اس کے آگے جوتے اتارتے تھے وہی جوتوں سے مارنے لگے اس کے سر پر، اور مچھر کے ذریعے اس کی موت ہو گئی. ہماری کوئی اوقات نہیں ہے، ہم کچھ بھی نہیں ہے. بس اس رب کریم کی رحمت کے محتاج ہیں، اس کے کرم کے محتاج ہیں. اس سے معافی مانگیں، اپنی پھوں پھاں بند کر دیں، اپنی یہ جو وٹ ہے نا اس کو ختم کر دیں. اللہ توفیق دے، عاجزی، انکساری، تواضع اختیار کریں. کچھ بھی نہیں ہے. بس آپ دنیا میں دیکھیں کیا ہے، ایک ہی آواز ہے، یا اللہ تو کرم کر دے، یا اللہ تو کرم کر دے. سب ختم ہو گیا. بے بسیاں اپنے بام عروج پر ہیں، بے کسیاں اپنے بام عروج پر ہیں. کچھ بھی نہیں، ایک ہی آواز، یا اللہ تو کرم کر دے، تو رحم کر دے. ہمارے بس میں کچھ بھی نہیں، ہمارے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے. وہ کرم کرنے والا ہے، وہ کریم ہے. وہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے دریا سے راستہ بنا دیتا ہے. موسیٰ علیہ السلام اپنے لشکر کو لے کر دریا سے گزر جاتے ہیں، اور جب فرعون دیکھتا ہے راستہ بنا ہوا ہے تو وہ بھی دریا میں جاتا ہے، اللہ تعالیٰ راستہ بند فرما دیتا ہے. جس دریا سے موسیٰ علیہ السلام کو نکلنے کا راستہ ملتا ہے اسی دریا میں فرعون اس کا لشکر غرق کر دیا جاتا ہے. یہ اللہ کی رحمت ہے. ہاتھی والے جب حملہ کرتے تو اللہ تعالیٰ نے چھوٹے چھوٹے پرندوں کے ذریعے ہاتھی والوں کو ہلاک کر دیا. چھوٹے چھوٹے پرندوں کے ذریعے، ابابیل جسے کہتے ہیں، چھوٹے چھوٹے پرندوں ہاتھی والوں کو ہلاک کر دیا. ہاتھی ختم ہو گئے، اس کا لشکر ختم ہو گیا. یہ قدرت والا رب ہے. آج ہم سب مل کر اس رب کی قدرت کا واسطہ دے. مولا تو قادر مطلق ہے، تو کریم ہے، تو رحیم ہے. دنیا سے بھی آزمائشی پریشانیوں سے ہمیں نجات دے، اور مولا جنت میں اپنے حبیب کا پڑوس دے دے. یعنی ہم جائیں نا، تو میں آپ کو عرض کروں، جب ہم دنیا سے جائیں نا، کچھ ایسا مطلب ہماری آرزویں، تمنائیں، دعائیں ہوں کہ یا اللہ بس اب دنیا سے تو جو ہے وہ ہے، سامنے ہی آپ کے. لیکن مولا جب نزا کا وقت آئے نا، اس وقت آزمائش نہ آئے. دنیا میں تو بس جسے گزر، جب نزا کا وقت ہو تو بس اس وقت ہمارے عیب اس وقت بھی چھپے رہے. کتنی بے بسی کا عالم ہوگا جب مطلب ہم لیٹے ہوئے ہوں گے چھت پر، آنکھیں جمی ہوئی ہوں گی، آس پاس رشتے دار کھڑے ہوئے ہوں گے اور ہماری روح نکل رہی ہوگی. اگر اللہ کی رحمت نے تھام لیا نا، کیا عجب، کیا عجب. جس کی معراج منا رہے وہی مصطفیٰ کریم آنکھوں کے سامنے آ جائے اور ان کے جلووں میں ہماری روح پرواز کر جائے، ہمارا ایمان سلامت رہ جائے. اس غموں بھری دنیا سے جب نکل کر ہم اندھیری قبر میں اتارے جائیں تو اترتے ہی قبر اندھیری رہی نہ، محبوب کے نور سے پور نور ہو جائے. جس نور والے آقا کی معراج منا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس نور والے آقا کے صدقے ہماری قبر کو نور نور کر دے. ایسی قبر ہو جائے بس تا حد نظر وسیع ہے نا. بھائی قبر حد نظر وسیع ہوتی ہے. آقا نے فرما دیا کہ قبر جنت کے باغوں میں سے باغ یا جہنم کے گڑوں میں سے گڑا. دو قبر کی حالتیں بیان ہوئی ہیں، تو ہم اپنے رب سے عرض نہ کریں مولا ہم تو تیرے حبیب کی معراج کا جشن مناتے تھے، ہماری قبر کو جنت کا باغ بنا دینا.
قبر میں کھڑکی کھلے گی جنت کی بھی جہنم کی بھی. گناہگار کے لیے جس پر اللہ غضب فرمائے گا، جس پر عذاب ہوگا، اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھل کر بند ہو جائے گی اور جہنم کی کھڑکی کھول دی جائے گی. قبر جہنم کا گڑھا بنا دی جائے گی. اور نصیب والے ہوں گے جس پر اللہ کی رحمت ہوگی، جہنم کی کھڑکی کھل کے بند ہو جائے گی، پھر جنت کی کھڑکی کھل جائے گی. قبر تا حد نظر وسیع ہو جائے گی، جنتی لباس عطا کر دیا جائے گا. بس کرم ہی کرم ہوگا، کرم ہی کرم ہوگا. اللہ تیرے حبیب کے معراج کا جشن منا. یہ غموں کی دنیا سے نکل کر جب ہم قبر میں جائیں تو ہماری قبر تیرے حبیب کے نور سے پر نور ہو. ایسا ہو کہ بس آقا کا جلوہ جیسی قبر میں نظر آ جائے، ہماری ہم بے قرار ہو گئے، کہتے ہیں یہ تو ہمارے وہی آقا ہیں جن کا ہم معراج کا جشن منایا کرتے تھے، جن کی ولادت کا جشن منایا کرتے تھے، جن کو پکارا کرتے تھے کہ یا رسول اللہ انظر حالنا. آج وہ آقا ہماری قبر میں آئیں تو ہم قبر میں پکار اٹھے ہوا رسول اللہ. یہ تو اللہ کے رسول ہیں. ہم قبر کے سوالات کے جوابات دے کر بس اللہ کی رحمت کی چادر اوڑھ کر قیامت تک جنت کے مزے لیتے رہے. یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. ہم کیوں نہ مانگے اپنے رب سے؟ آج مانگنے کی رات ہے، معراج کی رات ہے. جب یہ غموں کی، دکھوں کی، پریشانیوں کی دنیا سے نکل کر جب ہم جائیں قبر میں. اب سوچیں آج ہم گھر کے اندر ہیں، گھر میں قید ہو گئے، 10 آدمی گھر کے اندر ہے، کھانا پینا، اناج بتی، روشنی، ہوا اجا سب گھر کے اندر ہے، پھر بھی پریشانی ہے. ارے اندھیری قبر میں کیا ہوگا؟ کوئی بھی نہیں ہوگا. اس پر تو سب ڈال کر چلے جائیں گے. آج گورنمنٹ کہتی ہے کہ گھر کے اندر بند ہو جاؤ، اس وقت تو حقیقی طور پر قبر میں بند ہونا ہوگا. سارے بند کر کے چلے جائیں گے. ہم ہوں گے اور ہماری تنہائی ہوگی، قبر ہوگا، ہمارے اعمال ہوں گے. اگر اس وقت قبر آقا کے نور سے پر نور ہو گئی، ہائے ہائے کمال ہو جائے گا یار، کمال ہو جائے گا. اللہ کی رحمت سے، یا اللہ کی رحمت سے ہوگا، اس کے کرم سے ہوگا. اور ہم یہی اپنے رب کے حضور عرض کریں، مولا تو نے مسلمان کیا ہے، ایمان والا کیا، تیرے حبیب کا دامن دیا ہے، اور معراج منانے کی بھی سعادت دی ہے. 27 رجب کی بابرکت رات ہمیں نصیب ہوئی ہے. مولا جو نعمتیں اور جو خلعتیں تیرے حبیب کو تو نے عطا کی، اس کا صدقہ ہمیں بھی دے دے. ہم تو محبوب کریم سے بھی عرض کرتے ہیں، نبی رحمت شفیع امت کتاب للہ و عنایت، نبی رحمت شفیع امت ہم سب پہ للہ ہو عنایت. ہمیں بھی ان خلعتوں سے حصہ جو خاص رحمت کے وہاں بیٹھے تھے. آقا معراج کی شب تو یاد رکھا، پھر حشر میں کیسے بھولیں گے؟ معراج کی شب تو یاد رکھا، معراج کی شب تو یاد رکھا، پھر حشر میں کیسے بھولیں گے؟ پھر حشر کیجئے معراج کی شب تو یاد رکھا، معراج کی شب تو یاد رکھا، پھر حشر میں کیسے بھولیں
معراج کی شب تو یاد رکھا پھر حشر میں کیسے بھولیں گے عطا اسی امید پہ غم عطا اسی امید پہ غم دن اپنے گزارے جاتے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر امید، آرزو، توقع، آپ کی رحمت سے آس اتنی یہ اہم ہے، اور اتنی اس کی مطلب لذت ہے، اور اتنا وہ اس کے اندر کشش ہے کہ وہ اعلیٰ حضرت کا وہ ہے نا کہ وہ مجھے لو آیا میرا حامی، ہاں مطلب فرشتوں نے پکڑ لیا، اور اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں کہ ہاں لیکن وہ جو وقت تھا نا جو اعلیٰ حضرت کہہ رہے تھے کہ کہ سن کے یہ عرض میری بحر کرم جوش میں سن کے یہ عرض میری بہرے کا کیا عرض تھی اعلیٰ حضرت سن کے یہ عرض میری بحر کرم جوش میں ملائکہ ارشاد ٹھہرنا کیا جب مجھے فرشتوں نے پکڑ لیا تو میں نے مصطفیٰ کریم کو پکارا، میں پکارا تھا تو میری عرض سن کر میرے آقا آ گئے، اور آقا تشریف لا کر فرشتوں سے کیا کہہ رہے؟ سن کے یہ عرض میری بحر کرم جوش میں، آقا کی رحمت جوش میں آ گئی، اور یوں ملائک کو ہو ارشاد ٹھہرنا کیا ہے؟ کس کو تم مورد آفات کیا چاہتے ہو؟ فرشتوں تم کس کو پکڑ رہے ہو؟ ہم بھی تو آ کے ذرا دیکھیں تماشا، آقا تشریف لے گئی، کیا ہو رہا ہے؟ ان کی آواز پہ کر اٹھوں میں بے ساختہ شور، اور تڑپ کر یہ کہوں اب مجھے پرواہ کیا ہے، لو آیا میرا حامی، 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 ہاں لو آیا خدا شاہد کے روز حشر کا کھٹکا نہیں رہتا، مجھے جب یاد آتا ہے کہ میرا کون والی ہے، لو آیا میرا محشر ہے، اگر محشر کس بات کا ہم کو ڈر، ہم جس کے سناخا ہے وہ بھی تو آقا ہوں گے، لو آیا میرا حامی، لو آیا میرا حامی، ان کے آنے ہی کی دیر ہے، خود وہ گر کر سجدے میں ہم کو اٹھاتے جائیں گے، لو آیا میرا حامی، تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا، ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا، لو آیا میرا حامی، دکھائی جائے گی محشر میں شان محبوبی کہ آپ ہی کی خوشی آپ کا کہاں ہوگا، لو آیا میرا حامی، لو آیا میرا حامی، میرا حامی، میرا غمخوار، آ گئی جان تن پہ جا میں یہ آنا
رس میں چھپا لے سرور اور فرمائے اس پہ تقاضا کس چیز کا تقاضا ہے؟ بندہ آزاد شدہ ہے یہ ہمارے در کا، کیسا لیتے ہو حساب اس پہ تمہارا کیا؟ یعنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے، مجھے دامن رحمت میں چھپا لیں گے اور فرمائیں گے اس سے تمہارا تقاضا کیا ہے؟ چھوڑ دو اس کو چھوڑ دو، چھوڑ کے مجھ کو فرشتے کہیں، چھوڑ کر مجھ کو فرشتے کرے محکوم، آقا ہم تو آپ کے حکم پر عمل کرنے والے ہیں۔ حکم والا کی لا تعمیل ہو زہرا، آقا حکم کرے اور مانے نہ، یہ سما دیکھ کے کون سا سما؟ یہ کون سا سما تھا؟ میری پکار سن کر آقا کا آنا، مجھے دامن میں لینا، فرشتوں سے چھڑانا اور مجھے کہنا کہ کیسا لیتے ہو حساب اس پہ تمہارا کیا ہے، مجھے دامن میں چھپا لے، فرشتوں سے چھڑوا لیں، یہ سب میرے ساتھ ہو رہا ہے قیامت کے دن، محشر کے دن، سما بندھا ہوا ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں کہ رضا پر، رضا کے مصطفیٰ کا کرم کتنا ہے، یہ سما دیکھ کے محشر میں اٹھے شور کے واہ، یہ سما دیکھ کے محشر میں اٹھے شور کے واہ، چشم بدور کیا شان ہے، رتبہ کیا ہے، صدقے اس رحم اس سایہ دامن بے نثار، صدقے اس رحم کے اس سایہ دامن بے نثار، اپنے بندے کو مصیبت سے بچایا کیا ہے، رضا چاہنے والا دل تیرے نغموں کے نثار، بلبلے باغ مدینہ تیرا کہنا کیا ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنا خوبصورت معراج کا کلام لکھا ہے مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں، وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، کتنا پیارا کلام لکھا۔ پھر اعلیٰ حضرت لکھتے آقا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہے یہ امید رضا کو تیری رحمت سے شاہ، نہ وہ زندانی ہے دوزخ تیرا بندہ ہو کر، تیرا غلام ہو کر یہ دوزخ کی قید میں کیسے رہے گا رضا، کہ نہ وہ زندانی ہے دوزخ تیرا بندہ ہو کر۔ انشاءاللہ آقا بچائیں گے، آقا چھوڑائیں گے، اپنے رب سے بخشوائیں گے، وہی تو ہے، کہیں گے اور نبی سبو الہ غیری، میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا۔ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے حضور حاضری دیں گے، اللہ کے حضور سجدہ کریں گے، اللہ کریم ان سے فرمائے گا اٹھاؤ محمد سر کو، مانگو جو مانگو گے عطا کیا جائے گا۔ آقا شفاعت کا دروازہ کھولیں گے، آقا ایک ایک کو اپنے غلاموں کو بخشوائیں گے۔ اس دن تو مطلب وہ ہے نا، اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا عزیز علیہ ما عنتم، تمہارا مشقت نے پنہ ان پر گرا گزرتا، حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، کہ یہ مومنوں پر تو مہربان ہے، اس دن تو حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم کے جلوے ہوں گے، کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کو کس طرح بخشوا کر جنت میں لے کے جاتے ہیں۔ حسن رضا خان لکھتے ہیں نا کہ میں ان کے در کا بھکاری ہوں فضل مولا سے، میں ان کے در کا بھکاری ہوں فضل مولا سے، حسن فقیر کا جنت میں بستر ہوگا، حسن فقیر کا جنت میں بستر ہوگا۔ میں غلام مصطفیٰ ہوں میری عظمتیں نہ پوچھو، میں غلام مصطفیٰ ہوں میری عظمتیں نہ پوچھو، مجھے دیکھ کر جہنم کو بھی آ گیا پسینہ۔ انشاءاللہ آقا کے صدقے میں جب آقا رب صلی امتی کی صدائیں لگائیں گے نا، آئے یوں تیزی کے ساتھ گزر جائیں گے انشاءاللہ، گزریں گے انشاءاللہ۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا کہ حسن ظن کا، ان کے وہ سرکار سے جو امید ہے نا
اس کا صدقہ پائیں گے. اعلیٰ حضرت کو اس قدر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور آپ کی پکار پر یقین ہے کہ پل صراط جو تلوار کی دھار سے زیادہ تیز اور بال سے زیادہ باریک ہے نا، جہنم پر بنا ہوا پل ہے جس پر گناہگار کٹ کٹ کر جہنم میں گر رہے ہوں گے. اس پر اعلیٰ حضرت پتہ ہے کیسے گزریں گے؟ کہتے ہیں رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے. وجد سمجھتے ہیں؟ رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے. کیوں؟ اتنا خطرناک پل ہے، کیسے وجد کرتے گزریے؟ کہ ہے رب سلیم صدائے محمد. رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے. رضا پل سے اب بچ کرتے گزریے. حضور عرض ہوگی یا اللہ میری امت کو سلامتی سے گزار دے. تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تو مصطفیٰ کریم کی تو دعا قبول ہے نا، کہ وہ ہے نا اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد، کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. انشاءاللہ کرم ہوگا. اے معراج منانے والوں کرم ہوگا، انشاءاللہ کرم ہوگا، بہت کرم ہوگا. آؤ اب وہ شاہ دولہ بنا. آج کی رات ہے، یہ ہماری معراج کی رات کا خصوصی کلام ہے جو انشاءاللہ اب پڑھا جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. دونوں عالم ہیں نور علی نور، کیوں کیسے رونق فضا آج کی رات. دونوں عالم ہیں نور علی نور، کیوں کیسی رونق فضا آج کی رات ہے. کیسی رونق فضا آج کی رات ہے. دونوں عالم ہیں نور علی نور، کیوں کیسی رونق فضا آج کی رات ہے. یہ مسرت ہے کس کی ملاقات ہے، عید کا دن ہے یا آج کی رات ہے. عید کا دن ہے یا آج کی رات ہے. باغ عالم میں بادیں بہاری چلی، سرور انبیاء کی سواری چلی. باغ عالم میں بادیں بہاری چلی، سرور انبیاء کی سواری چلی. سواری سوے ذات باری چلی. وہ سواری سوے ذات باری چلی. ابر رحمت اٹھا آج کی رات ہے. ابر رحمت اٹھا آج کی رات ہے. عید کا دن ہے یا آج کی رات ہے. عید کا دن ہے یا آج کی رات ہے. خواب راحت میں تھے ام ہانی کے گھر، آ کے جبریل نے یہ سنائی خبر. خواب رات میں تھے ام ہانی کے گھر، آ کے جبریل نے یہ سنائی خبر. چلیے شہنشاہ بالا گوہر، چلیے شہنشاہ بالا گوہر. حق و شوق لقا آج کی رات ہے. حق و شوق لقا آج
ثانی کہا اس کا ایک معجزہ آج کی رات ہے، اس کا ایک معجزہ آج کی رات ہے، عید کا دن ہے یا آج کی رات ہے، عطر رحمت فرشتے چھڑکتے چلے، جس کی خوشبو سے راستے مہکتے چلے، عطر رحمت فرشتے چھڑکتے چلے، جس کی خوشبو سے راستے مہکتے چلے، شاہ تارے جھیلوں میں چمکتے چلے، شاہ تارے جھیلوں میں چمکتے چلے، کہکشاں زیر بال، آج کی رات ہے، کہکشاں زیر بال، آج کی رات جذبے اس میں طلب ہر قدم ساتھ ہے، دائیں بائیں فرشتوں کی بارات ہے، جذبے اس میں طلب ہر قدم ساتھ ہے، دائیں بائیں فرشتوں کی بارات ہے، سر سے نورانی سحرے کیا بات ہے، سر پہ نورانی سحرے کیا بات ہے، شاہ سونا بنا آج کی رات ہے، شاہ سونا بنا آج کی رات ہے، ہاں شاہ سونا بنا آج کی رات ہے، جذبے حسن طلب ہر قدم ساتھ ہے، دائیں بائیں فرشتوں کی بارات ہے، جذبے حسن طلب ہر قدم ساتھ ہے، دائیں بائیں فرشتوں کی بارات ہے، پہ نور